فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ واجب الاحترام سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکام الحاکمین دی ذات لئی خاص ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام آمین دلال پیکر و حسن و جمال ساری کائنات دے سردار نبی آخر الزمان پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی لیے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، کوئی بھی ذمہ دار اپنی فصل دی کاشت لئی پہلے رونی کرے گا، ہل چلائے گا، بیج ڈالے گا، کھاد ڈالے گا، ساری محنت دے بعد پھر اس نو کاشت ملے گی۔ اگر او انسان بغیر ہل چلان تو بیج ڈالے کاشت نہیں لے سکتا، اگرچہ جتنی مرضی اعلیٰ قسم دی فیکٹری دے نال رابطہ کر لے کہ مینوں بیج بہترین دیتا جائے، ایسے بیج کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ میری اور تساں دی زندگی بھی اسی طرح ہے۔ اسلام اخلاقیات، معاملات، صفات، عادات، دیگر اہم امور ساری شخصیت دا حصہ کاش تب ہی بنن گے جس وقت اساں اپنے دل نو، اپنی زبان نو، اپنے مزاج نو، اپنی سوچ نو، اپنے رویے نو، اپنی سیرت نو، اپنے کردار نو نرم کران گے، پھر اساں نیکی دی، بلائی دی، خیر دی کاشت کران گے۔ آؤ اگر نہیں سمجھ آئی میں ایک اور مثال دینا چاہنا۔ کوئی بھی انسان باغ دے اندر جائے، باغیچے دے اندر جائے، حالانکہ اتھے کانٹے بھی ہوندے نے، ہر ایک انسان مائل گلاب دے نال ہوئے گا، پھلاں دے نال ہوئے گا، خوشبو دے نال ہوئے گا۔ وجہ کی ہے حالانکہ دوسری چیزاں بھی موجود نے۔ اے انسان دی فطرت دا تقاضا ہے۔ انسان سختی دی طرح مائل نہیں ہوندا، ہمیشہ نرمی دی طرح مائل ہوندا ہے۔ اساں بھی اپنے رویے، اپنی سیرت اس خوشبو دی طرح نرم کر لئیے اور خوبصورت کر لئیے۔
تاکہ آنے والا ہر فرض ساڑھے تو متاثر ہوئے اور اصل تحمل مزاجی صبر برداشت حوصلے دے نال ایسی شخصیت دوسرے واسطے بنیے جس فیلڈ دے اندر بیاں جس محکمے دے اندر بیاں جس اقتدار دے اندر بیاں جس اسی زاویے تے ہاں ساڑی ذمہ داری ہے اسا ہر انسان دے نال نرمی دا برتاؤ کریے الفاظ دے اندر لہجے دے اندر اور اسی طرح رویے دے اندر گفتگو دے اندر نرمی دا پہلو ہمیشہ اجاگر رکھیے اور کیونکہ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی صفات اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمائی آنے اور امت دی صفات دا ذکر کیتا ہے بلکہ خود رب العالمین فرمان دینے اے دنیا تے جو کچھ ہو رہے ہیں اگر اینا تے پکڑن چاہواں کوئی انسان زندہ نہ بچے جتنا ظلم کر بیٹھے نے میں نشانہ عبرت بنا دیواں ایہی وجہ ہے کہ پوری کائنات بحال نظم و نسق چل رہے آئے اس دے اندر آبادی ہے اے صرف اور صرف میری رحمت ہے میری نرمی ہے آؤ اللہ دے قرآن اس بات دی وضاحت فرما رہے ہیں اللہ ذوالجلال ولی کرام فرمان دینے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اعلان فرماؤ لو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم ما ترک علیہا من دابت پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے کائنات دے اندر جو کچھ بھی ہو رہے ہیں اسا جو اللہ دی نافرمانی کرنے ہیں اسا جو مالک دی بغاوت کرنے ہیں اساں جو فساد انتشار کرنے اساں جو کچھ بھی کرنے پہ اس رب دا در چھڑ کے غیر اللہ دے در تے جانے نظروں نے آس دینے اساں اپنے ماتے تے پیشانے غیر اللہ دے در تے بچھانے اساں ٹیک دینے میرے بھائی میرے برادر کتے اساں اللہ دے جناب کسے قانون دی حکم عدولی کرنے کتے معاشرے دے اندر عذاب قبر دے منکر ملن گے کتے قیامت دے منکر ملن گے کتے جناب اللہ دی صفات دے اندر شریک کرتے ملن گے کتے ربوبیت دے شریک کرتے ملن گے کتے اسماء و صفات دے اندر شریک کرتے نظر آن گے اللہ ذوالجلال دی رحمت پوری کائنات دا اگر نظام چل رہا ہے ہر انسان میرے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے جننے کافر لوگ نے اللہ ذوالجلال نے انہوں مال دیتا ہے اللہ نے دولتاں دیتیاں نے اللہ نے سرمایہ دیتا ہے اے اللہ دی رحمت رب العالمین دی دیکھو امت واسطے لوگاں واسطے ایک پیکج حالانکہ ظلم بھی کر دینے سارا کچھ کرن دے باوجود بھی اللہ ذوالجلال دے ہاں اے امتیاز نہیں اللہ دے ہاں اے فرق نہیں کہ میرا مالک جنو چاندہ ہے سرمایہ دے کے بھی آسماندہ ہے تے سرمایہ کم کر کے بھی آسماندہ ہے میرے بھائی میرے برادر اے ساری چہل پہل نظر آن دیئے اے ساری اللہ دی رحمت دا نتیجہ ہے اگر کوئی بھی انسان ظلم کر دائے پکڑ ہوندی تے کائنات دے اندر کوئی بھی زندہ نہ بچ دا لو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم ما ترک علیہا من دابت جو کچھ کر رہے نے مسلم ہون غیر مسلم ہون اللہ پکڑن تے آن دے تے نشانہ عبرت بنا دین دے ساری
کائنات دے اندر ہریالی نظر آ رہی ہے، اے کائنات دے اندر لوگاں لی سہولیات نظر آ رہی نے، ان دے بارے بھی میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، رب العالمین نے اعلان فرمایا ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب تے سبقت لے گئی ہے۔ مطلب کی ہے اللہ ذوالجلال ولی کرام ہر وقت ہمیشہ ہر انسان دے نال نرمی دا برتاؤ کر دینے، نرمی دا پہلو رکھ دینے، کیتے اللہ ذوالجلال دے پیغمبر رب العالمین دے بارے اعلان فرما رہے ہیں ان اللہ کتب علی نفسی الرحمت، اللہ ذوالجلال نے اپنی رحمت نو مقدم کر لے آئے، رحمت دا نتیجہ ہے میرے بھائی میرے برادر، ایتھے ایک گل سمجھ آ رہی ہے، ایک گل اپنے ذہن دے اندر بیٹھان والی ہے، اساں جو کچھ بھی چار کر رہے ہیں، اساں جو بھی بغاوتاں کر رہے ہیں، اگر ساڑی پکڑ نہیں ہو رہی، مہلت مل رہی ہے، اے بھی اللہ دی رحمت دا نتیجہ ہے، ورنہ ساڑے اندروں کوئی بھی ایسا نہیں جیڑا جرم نہ کردہ ہوئے، زیادتی نہ کردہ ہوئے، اللہ دے حکم دی عدولی نہ کردہ ہوئے، ایسا کوئی بھی نہیں دا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے بارے بھی اللہ دا قرآن اے نرمی دا پہلو ہی مقدم کردہ پہ آئے، اللہ دا قرآن سے لی اعلان کر رہے آئے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نرمی، اللہ ذوالجلال نے نرمی دے اندر جو خیر و برکات رکھ دیتی نے، اللہ نے دیمے پن دے اندر جو بلائی رکھ دیتی ہے، او تلخی والے نو میسر نہیں آ سکتی، او سخت زبان والے نو میسر نہیں آ سکتی، بلکہ بسا اوقات جڑا نرمی رکھنے والا اپنی زبان دے اندر، اپنے لہجے دے اندر، اپنے انداز دے اندر، اپنی گفتگو دے اندر، اپنے معاملات دے اندر بہت مشکل معاملات نو بھی او عام فہم عام منٹان دے اندر سمجھا دیندہ ہے اور سلجھا دیندہ ہے، اے نرمی دی خیر و برکت ہے۔ آؤ اسے لئی میرے توڑے پیارے پیغمبر جناب محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک صحابی رسول آ گئے، اے ویکھیا جے آقا دی نرمی اور نتیجہ کی یخص سندائے، اور میرا تیرا رویہ کی ہے، میرا تیرا انداز کی ہے، اور میرا تیرا انداز سے گفتگو کی ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام کول آئے، سونے نبی جی میرا دل کرتا ہے میں زنا کرا، تے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے میرے قریب ہو جا۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے قریب ہو گیا، آقا فرمان دینے میں تینوں زنا دی اجازت دے دیاں گا۔ زنا بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے، اپنی خواہش کبیرہ گناہ دی لے کے آیا ہے، ساڑھے سامنے آگے کوئی کہے نا یار میں شراب پینا چاہنا، میں زنا کرنا چاہنا، میں چوری تے ڈاکے کرنا چاہنا، میں فلان جرم کرنا چاہنا، اساں اپنی غیرت سمجھ دیا سختی کرتے ہانگے، انہوں برا بلا کھوانگے، تان سنی شروع کرتے ہانگے، ان دے عیب کڑنا شروع کر دے آنگے۔ اے میرا تے تیرا طریقہ ہے، اے وجہ معاشرے دے اندر انقلاب نہیں آ رہا، معاشرے دے اندر بہتری نہیں آ رہی۔ آؤنا اسا اگر بہتری لے آنا چاہنے آئے، میرے پیغمبر دے اس فرمان نو یاد کریے نا، آقا علیہ السلام نے اینو قریب کر لے آئے، آپ پوچھ دینے آن والے آئے کیا تو اے پسند کرنا ہے تیری
بیٹی دے نال کوئی دوسرا زنا کرے، کہن لگا سونیو میں قربان جاوا اے کون برداشت کرے گا؟ میرے آقا پوچھ دینے کیا تیری پپھی دے نال کوئی زنا کرے برداشت کریں گا؟ کہن لگا سونیو قربان جاوا کون اے پسند کرے گا؟ آپ فرمان دینے کوئی تیری خالہ دے نال زنا کرے، کوئی تیری والدہ دے نال زنا کرے، کون اے پسند کرن والا؟ کہن لگا سونیو میں قربان جاوا میری تے غیرت گوارا نہیں کرے گی۔ اے سوچو نا میرے آقا علیہ السلام نے جناب صحیح گل بھی سمجھا دیتی ہے، لیکن جو ایسا انداز اختیار کیتا ہے نہیں جی میں تے منہ تے گل حق کہہ دینا، اگلا بندہ ناراض ہوئے تے ہوندا رہے مینوں کی ہے میں تے منہ تے سنا دینا۔ میرے بھائی ایندا نقصان پھر اے ہوندا ہے او تعلقات ختم ہو جاندے نے، او اصلاح کرنا ایک خیر خائی دا پہلو ہے، لیکن اینو آڑ بنا کے تعلقات بھی تے ختم نہیں کرنے چاہی دے، آپس دے اندر رشتہ داری بھی ختم نہیں کرنی چاہی دی۔ میرے آقا علیہ السلام نے دیکھو نرمی دے نال اتنے بڑے گناہ نو کس طرح کنٹرول کر کے ان دی تربیت فرما دیتی ہے اور انو سلجھا دیتا ہے۔ اے کہن لگا سونیو میں توڑے نال وعدہ کرنا آئندہ تو بعد میں کدی زنا کرنا تے دور دی گالے میں سوچاں گا بھی نہیں۔ اے سارا نتیجہ ملے ہے تے نرمی دا ملے آئے تے نال میرے آقا فرمان دینے اللہ سونیا انو معاف فرما دے، اللہ ان دے دل نو صاف کر دے، اللہ ان دے عیباں دی تطہیر کر دے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دا اے طریقہ تے رویہ ہے، اللہ دے پیغمبر دا اے مزاج ہے، میں قربان چاہواں اس لیتے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اس لئی میرے پیغمبر علیہ السلام رحمت بن کے آئے نے، آپ نرمی کرنے والے بن کے آئے نے۔ میری سرکار تیو نے جدو دو چیزاں دا اللہ دی طرف حکم آندہ پہ کے جاندہ آپ امت لی او پسند کر دے جن دے اندر آسانی ہوندی، جن دے اندر نرمی ہوندی۔ اے میرے آقا علیہ السلام نے اور کون نبی علیہ السلام ایک دن مسجد دے اندر نماز ہو رہی ہے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام مسلح تے نے، صحابہ مقتدی نے، میری سرکار امام نے تے ایک نمازی نے نچ ماری چھینک آ گئی تے آپ علیہ السلام نماز دی حالت دے اندر نے ادھروں ایک صحابی نے یرحمک اللہ کہہ دیتا ہے۔ تسی جان دیو نماز دے اندر اللہ دی تکبیرات ہندیاں نے، تسبیحات ہندیاں نے، اللہ نال کال مل دیئے، اس تو علاوہ کوئی کم سر انجام نہیں دیتا جا سکتا۔ صحابہ اکرام اینو جناب نماز دے اندر ہی کورنا شروع کر دیتا ہے، اے پریشان میرا کی بنے گا جدو سلام پھرے گا، جیویں جیویں سلام پھرندہ نزدیک ہو رہی ہے، قریب ہو رہے آئے، ایویں ایویں ایندی پریشانی دا عالم بڑھ رہے آئے۔ یار اللہ دے نبی علیہ السلام میرے نال کیویں دا سلوک کرنگے، اے ذہنی طور تے پریشان ہے، میں قربان جاواں۔ میرے آقا علیہ السلام نے سلام پھیرے آئے اور ویکھو نا اساں اصلاح کرنا چاہنے ہیں۔ اگر کوئی باپ اپنی اولاد دی، اگر استاد دے اپنے شاگرد دی، اکم حاکم اپنی رایا دی، اگر اقتدار والا اپنے متحتان دی، اگر فیکٹری والا اپنے ورکران دی، کسے انداز نال اصلاح کرنی ہے، آؤ اللہ دے پیغمبر دا طریقہ اے نرمی والا اختیار کر لیجیے نا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے سلام پھیرے آئے، انہوں بلا لیا قریب کر لے آئے، میرے
آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے پیارے صحابی میں جڑی نماز ان دے اندر اے الفاظ نہیں کہی دے ایتھے تے صرف نماز ہی پڑھی تھی اللہ دی تکبیرات کہی دیا نے تسبیحات پڑھی تھیا نے اس تو علاوہ کوئی کام نہیں کری دا کوئی الفاظ نہیں بولی دے کہن لگا اے صحابی رسول اینا دا نام معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ میں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے اس طریقے تو اس نرمی تو اینا متاثر ہویا کہ مینو آنا لے وقت دے اندر بھی ایسے نہیں سکون مل گیا یار میں غلطی کرانگا آمینہ دلال مینو سمجھا دینگے اللہ دے نبی سلجھا دینگے اللہ دے نبی رہنمائی کر دینگے میرا تیرا طریقہ کیے اوہ اساں کسے دی غلطی وینے اور جنی دیر تک اساں تجھے آنو دس نہ لئیے سانو آرام نہیں آندہ چین نہیں آندہ اساں سمجھائیے تے پھر بھی تلخیے اساں اوندہ عیب ویکھ لئیے پھر بھی ساڑا طریقہ اے پھر بھی ساڑا رویہ اے وے اساں تجھے آنو دس دے پھرنے میری سرکار علیہ السلام فرمان دینے جیڑا بندہ کسے انسان دے عیبان تے پردہ پندائے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ آخرت دے اندر جدوں سارے لوگ موجود ہونگے ان دے عیبان تے آپ پردہ پانگے ان دے عیبان تے پردہ پہ جائے گا میرے بھائی میرے برادر اسی اپنے آپنو موم کر لئیے اپنے آپنو نرم کر لئیے اپنے انداز نو نرم بنا لئیے اپنی گفتگونو نرم کر لیجئے اے ویکھو نا ایک دن میرے توڑے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک یہودیاں دا قبیلہ آگیا اے چند افراد نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو آکے کہن لگے السلام علیکم جندہ معنی ہے کہ تونوں جلدی موت آ جائے ماں جی حضرت عائشہ بھی قریب نے سنے تے فرمان دیا نے تونوں بھی جلدی موت آ جائے تے نال فرمان دیا نے توڑے تے لعنت بھی ہون گل سوچے آجے میرے پیغمبر اینی نرمی والے نے شاید کے زمانے دے اندر ایسی کوئی مثال نہیں مل دی کوئی ایسی جناب پیش نہیں مثال کر سکتا آمینہ دلال علیہ السلام ماں جی عائشہ کل چلے جاندے نے جا کے فرمان دینے پیاری عائشہ اے جڑا جواب اونا کیا تساں کہہ لیا اے تے برابر ہو گیا ہے تے جڑی لعنت کیتی ہے اے میں محمد پسند نہیں کردہ حالانکہ یہودی ہے انہیں آکے پہلے نبی علیہ السلام دے بارے جلدی موت سوال کیتا ہے ماں جی نے ان دے جواب بن کے آئے میرے آقا نو اینی بھی تلخی پسند نہیں اللہ دے نبی نو اینا بھی طریقہ پسند نہیں میرے بھائیو پتہ اے لگیا جیڑا اسائے طریقہ اختیار کیتا ہے کوئی ساڑھے کل آئے گا ایٹ دا جواب اساں پتھر نال دے آنگے اگر کوئی ایک مارے گا 10 مارانگے اگر ساڑھے والے ایک واری پوری نظر نال ویکھے گا اساں ہمیشہ ویکھانگے نہ میرے بھائی اے سوچ ختم کیجئے اے اساں اپنے نظریات ختم کیجئے اساں ایسی سوچ بنائیے ایسا طریقہ بنائیے جیڑا پیارے پیغمبر دی سنت دے مطابق ہوئے اللہ دے پیغمبر دے طریقے دے مطابق ہوئے میرے بھائی ایسے لیتے اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں میرے پیغمبر علیہ السلام دے بارے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فاعفو عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر فإذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ ایتے اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے بارے، اس آپ دی نرمی دے بارے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں سونیو اگر تسا سخت مزاج ہوندے پھر کدے بھی اصحاب نہیں بننے سی، پھر کدے بھی اسلام نہیں پھیلنا سی، پھر کدے بھی اسلام دی ترویج نہیں ہونی سی۔ سونیو اے نرمی اسا تونوں دے دیتی ہے تے ان دی وجہ ہے کتے روم چو صہیب چل کے آ رہا ہے، کتے فارس تو سلمان چل کے آ رہا ہے، کتے 200 ابو ہریرہ چل کے آ رہا ہے، کتے حبشہ چوں بلال چل کے آ رہا ہے۔ اے وجہ نرمی دیئے میرے آقا اکیلے نے جدو دنیا تو گئے نے 1,44,000 کموں پیش دی فوجے۔ اے نرمی دی وجہ ہے، اے نرمی ہے میرے بھائیو اسا نرمی لے کے آئیے۔ اے معاشرے دے اندر اگر نکلیے، اگر کوئی سڑک تے جا رہا ہے، اگر کوئی دکان تے بیٹھا ہے، اگر کوئی چرستے دے اندر ہے، اگر باہمی گفتگو ہے، ہر بندہ اپنے آپ نو وکھا رہا ہے میں بڑا جناب فخر کر دائے، میں انج کر دیاں گا۔ اوہ سونیا تو کر سکنا ہے پر اے تے سوچ ایویں کریں گا کیا تیرا رب تیرے تے راضی ہو جائے گا یا اپنے رب نو ناراض کریں گا؟ اے تے سوچن والی گل ہے۔ اوہ اساں سارا کچھ کر سکنے ہاں لیکن سوچنا اساں کلمہ پڑھے آئے، جندہ کلمہ پڑھے آئے ان دا مزاج کیویں دا ہے، ان دا طریقہ کیویں دا ہے۔ اساں تے اس نبی دے محبہ پیار کرنے والے ہاں، اساں محبت کرنے والے ہاں، سانو تے اپنے محبوب دیاں اداواں پیاریاں ہونیاں چاہیدیاں نے، اپنے مزاج نو چھوڑ کے اللہ دے نبی دے طریقے نو ترجیح دینی چاہیدی ہے۔ اس سے لیتے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام ایک دن میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے نال ایک عمر بن رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے نے تے انجنا میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال کھانا کھا رہے نے۔ اے عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تے ہاتھ نہ انج کمائی جا رہے نے کھانے تے میرے آقا فرماندے نے بیٹا اے دیکھو نا اسامی تے اپنی اولاد نو جناب کوئی غلطی کر دیاں وینیا، کوئی استاد اپنے شاگردانو، کوئی بڑا اپنے متحتانو غلطی کر دیا ویندا ہے۔ میرا تیرا رویہ کی ہے، میری تیری سوچ کی ہے، میرا تیرا طریقہ کی ہے۔ تے آمینہ دے لال علیہ السلام اے بچے نو ویندے نے، اے ہاتھ اپنا برتے گھماندہ پہ آئے تے آپ فرماندے نے میرا بیٹا میرے بیٹے سبحان اللہ اندازے تے بیٹے دی توجہ میرے آقا دی طرف ہو جاندی ہے۔ آپ نے جدوں توجہ اپنی طرف کر لی ہے، اوہ پتا جنا اے تسی جمعے واسطے آئے ہو جو کچھ بھی بیان ہندہ روے اگر توجہ نہ ہوئے 1% بھی سمجھ نہیں آ سکتی، حالانکہ تسی ایتے بیٹھے ہو۔ اوہ سب نالو پہلے میرے بھائی اگر کسے نو گل سمجھانا چاہندے جے کوئی بھی ہے کسے بھی انسان نو ان دی توجہ اپنی طرف کرنی ہے تے طریقہ نرم ہونا چاہیے ہے، پیغمبر والا ہونا چاہیے ہے۔ آقا نے توجہ اپنی طرف کر لئیے، انہوں گلہ سمجھان لگے نے بیٹا اپنے سجے ہاتھ نل کھائی دائے، اپنے اگوں کھانا کھائی دائے تے اللہ دا نام لے کے کھانا کھائی دائے۔ میری سرکار نے نرمی دے نال ویکھو کی میں گل سمجھا دیتی ہے۔
تے او صحابی نے سمجھ بھی لئیے تے فرمان دینے جس وقت تک میں زندہ رہا اپنی موت دے وقت تک پھر میں کھپے ہاتھ نال ایک لقمہ بھی اپنے منہ دی طرف نہیں لے کے گیا۔ ایک گل کیوں سمجھ آئیے، کیوں پلے پئیے، کیوں عزم بالجزم کیتا ہے کہ میں آئندہ اگر کھانا کھاواں گا تے سجے ہاتھ نالی کھاواں گا۔ میرے بھائی اے نرمی ساڑے اندر ہونی چاہی دیئے۔ اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی صفان اللہ ذوالجلال دا قرآن ایسے لئی بیان فرما رہا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آپ رؤوف بن کے آئے نے، آپ رحیم بن کے آئے نے، اور میرے آقا علیہ السلام نو اللہ نے صفات دیتیاں نے تے نرمی والیاں دیتیاں نے۔ پیغام کیے اساں بھی اپنی صفات نو نرم کر لیجئے، اساں بھی اپنے انداز نو نرم کر لیجئے، اپنی اولاد واسطے، اپنے بیوی بچیاں واسطے، معاشرے دوست و احباب واسطے، کنبے قبیلے والے واسطے، عزیز و اقارب واسطے، اور اساں جس جگہ تے بھی دوسرے نال نرمی کریے اور جویں دا بھی بہیو رکھ دائے، جویں دا بھی طریقہ رکھ دائے، لیکن ساڑی ذمہ داری ہے کہ آسان نرم رہیے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جڑے ساڑے نال سخت نے اللہ دی توفیق دے نال او ساڑے گرویدہ ہو جان گے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام مکے کنے سال گزارے نے، میں پچھلے جمعے دے اندر بھی بیان کیتا سی، کوئی ظلم نہیں جڑا ایسا مکے والے نہ کیتا ہوئے، لیکن میرے آقا دے ہر معاملے دے اندر نرمی نظر آئی ہے۔ اوہی وقت آیا جڑے دشمن سن میرے پیغمبر دے غلام بن جاندے نے۔ اے نرمی ہے میرے آقا علیہ السلام دے جنی زیادہ میں تے کہا کرنا مخالفت کیتی ہے دشمن بن کے، اور ایک وقت آیا انہاں پھر جدو اسلام قبول کیتا ہے میرے آقا دی خدمت بھی انہی زیادہ کیتی ہے۔ اے میرے آقا دی نرمی دا نتیجہ سی، آپ علیہ السلام ہر انسان دے نال نرمی کرنے والے۔ اور ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے، ساڑے معاشرے دے اندر لوگ ایک کنسیپٹ بن چکے آئے، سوچ بن چکی ہے، اسا کسے نو گل کہیے تے منا کے ہی رہنا ہے، اسا انو غیرت سمجھنے ہاں۔ میں دین دی گل دسی ہے، نماز دی دعوت دیتی ہے، میں سچ بولن دی دعوت دیتی ہے، میں انو جناب صبر کرن دی، شکر کرن دی اور دیگر اہم معاملات دی، زکاة دین دی، روزہ رکھن دی، حج کرن دی، عمرہ کرن دی دعوت پیش کیتی ہے۔ میں انو گل منا کے رہنا ہے۔ میرے بھائیو اے ساڑی ذمہ داری نہیں، اسے وجہ تو اسی فرقیاں دے در بھٹک چکے ہیں، اے وجہ ہے اسی معاملات خراب کر بیٹھے ہیں، کوئی انسان دوسرے نو ویکھنا برداشت نہیں کرتا۔ میری تیری ذمہ داری اے وے اسا دوسرے نو صحیح گل دس دیئے، ساڑا فرض اے نہ آئے مننا، ہدایت دینا، اے میرے رب دی ذمہ داری ہے، اور اس بات نو ماننا اس انسان دی ذمہ داری ہے۔ اسی اس چیز دے مکلف نہیں۔ آؤ میرے پیغمبر علیہ السلام ایک دن ایک قبر دے قریب تو گزرے نے، میرے توڑے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک بیان کرتے نے، میرے آقا علیہ السلام ایک قبر دے قریب تو گزرے نے، اے ویلا کر رہی ہے، رو رہی ہے، پیٹ رہی ہے۔ آپ فرمان دینے صبر کر، برداشت کر،
کہن لگی سونے کہن لگی اے بیماری اے پریشانی تو انہوں پہنچی ہوئے پھر پتہ لگنا سی آقا چلے گئے نے میرے بھائی گل سمجھے آجے آپ نے اوتے اے نہیں کہا میں نبی ہاں میری گل نہیں منی آقا نے گل نہیں منائی بلکہ رہنمائی کیتی ہے اے نرمی ہے اندہ نتیجہ ہو نرمی دا دیکھے آجے میرے آقا علیہ السلام انہوں گل سمجھا کے چلے جان دینے تھوڑی دیر گزری اصحاب نے اس عورت نو دسے آئے تو کیڑے جملے کہہ بیٹھی ہے اے تے اللہ دے نبی نے ہون پریشان ہو کے آگی پیغمبر علیہ السلام کو سونے ہو غلطی ہو گئی ہے میرے آقا ہوتے گل سمجھان دے انہوں احساس نہیں ہونا سی اے نرمی ہے انہوں احساس ہویا ہے میری سرکار کو لا جان دیئے سونے ہو میں نو اللہ واسطے معاف کر دیو آپ نے پھر بھی معاف کر دیتا اور فرمایا اگر جڑا تو صبر کر لی سے صبر کر دی اللہ دے ہاں تینو اجر ملنا سی تو صبر نہیں کیتا معاف میں کر دینا لیکن نہ صبری دی وجہ تو اللہ نے تینو اجر نہیں عطا کرنا اے طریقہ نرمی ہر معاملے دے اندر نرمی میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے اصحاب نرمی کرنے والے قرآن نے انہاں دی صفات دا ذکر کیتا ہے رحماء بینہم او آپس دے اندر نرم سن نرمی کرنے والے اللہ ذوالجلال والی کرام ساڑھے اندر بھی نرمی پیدا فرما دیں اور سانو تلخیاں تو اور سانو عدم برداشت تو عدم حوصلے تو اللہ محفوظ فرمائے سانو صحیح معنی دے اندر ایک دوسرے دے نال شائستگی نال آرام نال محبت نال الفت نال پیار نال عقیدت نال گفتگو کرن دی اور معاملات نو سلجان دی آپس دے تعلقات بحال رکھن دی خاص توفیق عنایت فرمائے وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین الحمدللہ